ایک دن واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بلایا. انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا اب بس، امریکہ مزید نقصان نہیں اٹھائے گا. اس لمحے ایک عالمی اقتصادی طوفان نے جنم لیا جسے دنیا نے تجارتی جنگ کا نام دیا. یہ کہانی ہے اس فیصلے کی جس نے دنیا بھر کے بازاروں کو ہلا کر رکھ دیا. ہیلو دوستوں، میرا نام ہے عبد الرحمان اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈونالڈ ٹرمپ کی تجارتی جنگ. جب سپر پاور تجارتی جنگ کا اعلان کرے تو پوری دنیا کانپ اٹھتی ہے. جب دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ نے تجارتی جنگ چھیڑی تو دنیا بھر کے ممالک حیران اور پریشان ہو گئے. ٹرمپ کی پالیسی. ڈونالڈ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ نظریہ. صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ٹیرف کا سہارا لیا. لیکن آخر یہ ٹیرف ہوتے کیا ہے؟ ٹیرف کا مطلب ان سمپل ورڈز، ٹیرف درآمد شدہ اشیاء پر ٹیکس. ٹیرف دراصل امپورٹ پر لگنے والا ٹیکس ہوتا ہے جس کا مقصد مقامی صنعت کو تحفظ دینا اور غیر ملکی مصنوعات کو مہنگا کرنا ہوتا ہے. اب ٹرمپ کے مقاصد. ٹرمپ نے ٹیرف کیوں لگائے؟ یہ سوال آپ کے مائنڈ میں ضرور آتا ہے. ٹرمپ کے مطابق امریکہ کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے. اس نے 3 مقاصد کے لیے ٹیرف لگائے: تجارتی خسارہ کم کرنا، امریکی صنعتوں کا تحفظ اور بہتر تجارتی معاہدے حاصل کرنا. اب کن کن ممالک پہ ٹیرف لگائے گئے؟ جس میں سب سے پہلا آتا ہے چین. چین 104 یعنی 104% ٹیرف. چین پر سب سے زیادہ یعنی 104% ٹیرف لگایا گیا. ٹرمپ حکومت کے نزدیک چین سب سے بڑا اقتصادی خطرہ تھا. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں یورپی یونین. یورپی یونین 17% سے 25% ٹیرف. یورپی مصنوعات جیسے گاڑیاں، مشینیں اور شراب پر 17 سے 25% ٹیرف لگایا گیا. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ویتنام جس پہ 46% ٹیرف لگایا. ویتنام جو امریکہ کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا، اسے بھی بخشا نہ گیا اور 46% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑا. دیگر ممالک میں آتے ہیں جیسے کوریا ہے، جاپان ہے، لیسوتو ہے، ماڈغسکر ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ ان ممالک میں جو ہے 24 to 50% جو ہے ٹیرفز ان ممالک پہ لگایا گیا. اب دوسرے جو ممالک ہیں جن پہ ٹیرفز لگایا گیا ہے ان کا رد عمل کیا تھا؟ یورپی یونین کا سخت رد عمل سامنے آتا ہے. یورپی کمیشن کے صدر ارسلو وان ڈر لین نے ٹیرف کو غیر منصفانہ قرار دیا اور 26 بلین یورو کی جوابی کارروائی کا اعلان کیا. دوسرے نمبر پہ فرانس نے کیا کہا؟ ہم اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے. فرانس کے وزیر جان نوئل بارو نے کہا ہم اپنے مفاد میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے. ویتنام ہے اس کی سفارتکاری، اس کا جواب، ہم آزاد تجارت کے حامی ہیں، یہ ویتنام کا کہنا ہے. ویتنام کی وزیر اعظم فان منچن نے اسپین کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کیا تاکہ عالمی تجارت سے جڑے رہے. جاپان کی پریشانی. جاپان کی معاشی تشویش. جاپان کے گورنر کازو یونٹا نے خبردار کیا کہ یہ ٹیرف جاپانی معیشت اور شرعی سود پر اثر ڈال سکتے ہیں. اسی طرح جنوبی کوریا کا اگر ہم جواب دیکھیں تو انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے رد عمل جو ہے شو کیا. جنوبی کوریا کے صدر چوئی سونگ مونگ نے کہا ہم ان اقدامات کا مؤثر اور متوازن جواب دیں گے. آئرلینڈ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، آئرلینڈ نے بات چیت کے ذریعے جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم سائمن ہیرس نے امریکی حکام سے ملاقات کی تاکہ تناؤ یعنی جو سٹریس ہے اس کو کم کیا جا سکے. خیر، اب اگر ہم چین میں یعنی چین پر یا چین میں اس کے اثرات. چین میں جیسے چین پر میں نے بتایا کہ سب سے بھاری ٹیرف لگانے سے ایشیائی مارکیٹس گر گئی ہے اور اقتصادی بے چینی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس پہ اگر ہم دیکھیں کیا ٹیرف دنیا کو جوڑتی ہے یا توڑتی ہے، تو ڈونالڈ ٹرمپ کے ٹیرف پالیسیوں نے دنیا کو ایک نئی معاشی کشمکش میں دھکیل دیا. کیا یہ پالیسیاں امریکہ کو مضبوط بنائے گی؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے. اور معیشت کو کمزور کرے گی؟ یہ فیصلہ تاریخ کرے گی. تو دوستو یہاں پہ ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں.
تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔